جی تو نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ سپنے کا بیٹے میں نے ذکر کیا ہے کہ خواب، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اور اس شعر میں مشکل لفظ کوئی بھی استعمال شاعر نے نہیں کیا، آسان سے الفاظ ہیں، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب ہم شاعر کہتے ہیں جی، ہم آنکھوں میں سپنے سجا کر، آنکھوں میں خواب سجا کر اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو زندگی والوں سے پیار کرتے ہیں، ہم تو زندگی سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر کہتے ہیں جی، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ تو تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر جو ہیں وہ ہمارا تعلق، شاعر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو اپنے خوابوں کو عمل کی صورت میں تعبیر دینے کا ہنر جانتی ہے۔ کن کے ساتھ تعلق ہے؟ ہمارا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ جو خواب ہی نہیں دیکھتے بلکہ اپنے خوابوں کو عمل کی صورت میں تعبیر دینے کا ہنر بھی جانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی، یہ وہ قوم ہے جو اپنی منزل کی جانب مسلسل بڑھتے رہنا اپنا مقصد حیات گردانتی ہے، کیونکہ شاعر مشرق کا یہ سبق انہیں خوب ازبر ہے، خوب یاد ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو لوگ چلتے رہتے ہیں، ارادہ جن کا، ایک اور شاعر نے کہا تھا نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی شاعر کہہ رہے ہیں جی، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اسی طرح موجودہ شعر کے اندر جس کی ہم لوگ تشریح کر رہے ہیں، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ تو انہی باتوں کو یہاں پر مختلف الفاظ میں شاعروں نے دہرایا ہے۔ تو شاعر جو ہے پہلے مصرعے میں کیا عرض کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو اپنے خوابوں کو عملی صورت میں تعبیر کرنا جانتے ہیں، اس کا ہنر ان کے پاس، کہتے ہیں جی، موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اپنی منزل کی جانب مسلسل بڑھتے رہنا اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم دشمن کے نرغے کے اندر زندگی کا مزہ محسوس کرتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں جی، موت سے ہم کو اس لیے ڈر بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا مطلب شاعر کہتے ہیں جی، کوئی اور یہ بھی نہ سمجھ لے کہ اگر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا تو شاید ہم زندگی سے اکتائے ہوئے ہیں، نہیں، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو عزت کی زندگی ہو، ذلت کی زندگی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے زور بازو پر جو وطن حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اگر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر اصل میں ہمیں دیکھیں جی پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ تو شاعر ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خوابوں کو حسن عمل سے تعبیر بخشو، اپنے خوابوں کو کیا کرو، اے جو نوجوان بچوں، اے لوگو، اپنے خوابوں کو حسن عمل سے تعبیر بخشو۔ موت تو آخر کہتے ہیں جی آنی ہی آنی ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، زندگی سے پیار کرو، دوسروں کے کام آؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر کیا ہے جی، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ یہ تھا بیٹے نظم کا سیکنڈ لاسٹ شعر۔ آئیے اب نظم کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو نظم کا بیٹے آخری شعر ہے، منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے، منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ قیام کرنا بیٹے ٹھہرنا، ٹھیک ہے جی، قیام کرنا کیا ہے؟ ٹھہرنا، اور یہاں پر دیوار کا لفظ استعمال کیا ہے، دیوار سے مراد یہاں پر رکاوٹ ہے، کہ ہمارے راستے میں کوئی بھی دیوار آ جائے، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، ہمیں منزل پر پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ تو شاعر اس شعر کے اندر اس شعر کا مفہوم کیا ہے جی؟ شاعر اس شعر کے اندر عزم کر رہے ہیں جی کہ ہم ایک دن منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے، کہ ہم لوگوں نے چلنا شروع کر دیا ہے اور اس وقت جا کر سانس لیں گے جب ہماری منزل جو ہے وہ
ہمیں حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ہماری منزل پر پہنچنے کے راستے میں کوئی بھی دیوار اگر رکاوٹ آ جائے تو ہمیں وہ دیوار جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس دیوار کو توڑ کر عبور کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مفہوم کیا بنے گا جی اس کا؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منزل پر ضرور پہنچیں گے اور وہیں جا کر کیا کریں گے؟ دم لیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قدموں کو روک نہیں سکتی، چاہے ہمارے راستے میں کوئی دیوار ہی آ جائے یا پھر پہاڑ، اب ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ تو ناصر بشیر اپنی نظم کے اس آخری شعر کے اندر ایک عزم کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک عزم کا اعادہ کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں۔ پہلے بھی مسلمان قوموں نے اس عزم کو دہرایا، تو یہاں پر جو ہے وہ ناصر بشیر صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز کے اندر اس عزم کا ارادہ کر رہے ہیں، اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شاعر کہتے ہیں جی، تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے اپنے اس پختہ عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کر دیا ہے، ہمارے قدم ایک نہ ایک دن منزل پر ضرور ٹھہر جائیں گے، کہ جس سفر پر ہم لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہمارے قدم جو ہے وہ ایک دن اس منزل کو ضرور چھوئیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی، وہ منزل کامرانی ہمارا مستقبل کا ٹھکانہ پر قرار پائے گی، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ حیدر علی آتش کے شعر سے مزید نکھر کر سامنے آتا ہے۔ حیدر علی آتش کیا کہتے ہیں جی؟ حیدر علی آتش کہتے ہیں، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر۔ دوبارہ سنیے مصرع، تھکے جو پاؤں چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں راہ خار راہ میں ہے، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح شاعر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی بات کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں جی کہ ہمارے عزم کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی، دیوار تو بڑی دور کی بات ہے، پہاڑ بھی ہمارے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے حوصلے جواں ہیں، ہمارے ارادے ناقابل شکست ہیں، ہمیں کامیابی سے پیار ہے، ناکامی تو ہماری آنکھوں میں کھٹکتی ہی نہیں۔ تو یہ تھا بیٹے نظم کا آخری شعر۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ منزل پر پہنچیں گے ایک دن، وہیں قیام کریں گے کہ ہم لوگوں نے یہ عزم کر لیا ہے، ہم لوگوں نے یہ اعادہ کر لیا ہے، ہم لوگوں پختہ ارادے کے ساتھ گھر سے نکل پڑے ہیں، اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، ہمارے راستے میں ڈھیروں رکاوٹیں ہیں، ڈھیروں دیواریں ہیں۔ تو کہتے ہیں چونکہ ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے تو ہم لوگ اپنے ارادے سے کبھی بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ ایک اور شاعر کہتے ہیں جی، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم لوگوں نے چونکہ یہ وطن بھی کس مقصد کے لیے حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے نام پر اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے یہ وطن حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اس کے راستے میں دنیا والے ڈھیروں رکاوٹیں ڈالتے رہیں، اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے اپنی منزل مقصود کو حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ یہ تھا بیٹے نظم کا آخری شعر۔ نظم کے آخری شعر میں بیٹے آپ لوگوں نے دیکھا کہ شاعر ناصر بشیر نے اپنا نام بھی استعمال کیا، تو جس شعر کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کریں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نظم بیٹے آپ لوگوں نے امتحانی پرچہ میں 3 قسم کے اس میں سے سوالات آتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو ہر اعتبار سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نظم میں سے ایک آدھ MCQs لازمی طور پر دیکھا گیا امتحانی پرچہ میں، آپ لوگ پرانا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ MCQs دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شعر جو ہے وہ لازمی طور پر دیا جاتا ہے کہ اس شعر کی تشریح کیجئے، اور اسی طرح شارٹ کویسچن میں سے ایک آدھ ان اشعار میں سے کوئی کویسچن بنا کر شارٹ کویسچن دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے سوالات جو ہیں اس نظم میں سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کون کون سے؟ ایک تو MCQs، شعر کی تشریح، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ شارٹ کویسچن، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نظم کو آپ لوگوں نے تینوں اعتبار سے یاد رکھنا ہے، اور اس کا مرکزی خیال بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نظم میں شاعر نے کس مقصد کے لیے یہ نظم شاعر نے تحریر کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بیٹے یہ نظم سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اس نظم کو بڑے ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور اپنا
بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔